زور سے جواب دو بھائی. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی آواز کم کرو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، نوجوان ساتھیوں، میں ایک لمبا سفر کر کے دہلی سے یہاں ابھی 1.5-2 گھنٹے پہلے پہنچا. ایئرپورٹ سے ایک صاحب کے گھر گیا اور وہاں سے نماز پڑھ کے چائے وائے پی کے فوراً آپ کے اس جلسے میں آ گیا. میری آواز بھی خراب ہو رہی ہے. میں چاہتا تھا کہ جلسے والوں کو فون کر کے کہوں میں نہیں آ سکتا، لیکن جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ جلسے کا عنوان ملت بیداری کے نام سے ہے تو میرے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ اس قوم کو بیدار کرنے، اس کو صحیح راہ دکھانے اور اس کے مستقبل کو روشن بنانے کے لیے ہمیں بھی کچھ قربانی دینی چاہیے. اسی نسبت سے آنا ہوا. اللہ سے دعا کرو کہ خدا تمہارے آنے کو بھی قبول کرے، میرے آنے کو بھی. میرے دوستو، یہ میرے دل کا درد ہے کہ آج مسلمان اپنی تاریخ کے سب سے خطرناک دور سے گزر رہے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل اور بے عزت اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان، جس کی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، جس کی عزت کی کوئی قدر و قیمت نہیں، جس کی شان و شوکت لوگوں کے دلوں سے نکل گئی ہے. وہ قوم جو دنیا پر راج کرتی تھی، وہ قوم جس نے لوگوں کو انسانیت کے ساتھ زندہ رہنے کا سلیقہ دیا، وہ قوم جس نے یورپ اور برطانیہ کو باعزت زندگی گزارنے کے گر سکھائے، آج وہ قوم خود ذلت کے کٹہرے میں موجود. اس قوم کو بیدار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور صرف یہی جذبہ ہے جو مجھے آپ کے اس علاقے میں لے کر کے آیا ہے. میں گفتگو شروع کروں گا، اس سے پہلے ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ یہ طے کرو کہ جو سنو گے اس پر عمل کرو گے. جلسے میں اگر آئے ہو اس لیے تاکہ تھوڑی سی تفریح ہو جائے، کچھ اچھی باتیں سن لیں، ٹائم پاس ہو جائے، اگر یہ نیت ہے تو میں کہتا ہوں آپ بیان سننے سے پہلے اٹھ جائیں تو گناہ سے بچ جائیں. اور اگر غلط نیت سے بیان سنو گے تو نام اعمال میں گناہ کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ نیت کرو کہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے، اپنی زندگیوں کو سدھاریں گے. میرے دوستوں،
مسلمانوں کو بیدار کیسے کیا جائے؟ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو دین تمہارے پاس ہے اس سے بہتر کوئی دین نہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کی جو کتاب تمہارے پاس ہے اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ نے جو نبی تم کو دیا اس سے بہتر کوئی نبی نہیں ہے، پھر تم بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ نے تو فضل و کرم کے دہانے کھول رکھے ہیں۔ اگر ہم خدا کی ان مہربانیوں اور نعمتوں سے فیضیاب نہیں ہوتے تو کمی ہماری ہے، کمی خدا کی نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، دنیا کے جس گوشے پر نظر ڈالو گے تمہیں امت مسلمہ کی سسکیاں اور آہوں کے سوا کچھ نہیں۔ کیا ہو گیا اس امت؟ یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ خدا کی رحمت سے محروم کیوں ہو گئی ہے امت؟ ہمارا اور آپ کا یقین ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک پتا درخت سے اللہ کے حکم کے بغیر ٹوٹ نہیں سکتا، ایک قطرہ دریا سے اللہ کے حکم کے بغیر الگ نہیں ہو سکتا۔ آج مسلمان ذلیل و خار اور بے عزت ہے، یقیناً خدا کی رحمت کے دروازے بند ہو گئے ہیں، یہی اس کے ذلیل ہونے کی بنیادی وجہ ہے۔ اب خدا کی رحمت کے دروازے کو کیسے کھٹکھٹایا جائے؟ امت کو بیدار کیسے کیا جائے؟ میں رات بھر بولتا رہا، آپ رات بھر سنتے رہیں، اس سے کچھ حاصل کرنے والا ہے۔ اگر آپ کو اپنے اندر بیداری پیدا کرنی ہے اور اپنی قوم کو بیدار کرنا ہے تو زندگی میں 4 کام کریں۔ جب امت مسلمہ ان 4 کاموں پر آ جائے گی تو یاد رکھو لوگ اس کے پیچھے ہوں گے اور امت سب سے آگے۔ اور جب تک امت کے اندر یہ 4 باتیں نہیں آئیں گی تو ذلت و رسوائی کے گڑھے سے امت کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ وہ 4 کام کیا ہیں؟ آپ بیانات سنتے رہتے ہیں، میں آج بیان کرنے نہیں آیا، میں تو اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھنے آیا۔ دوستو 4 کام کر لو، خدا تمہیں امامت دے گا، خدا تمہیں قیادت دے گا، خدا تمہیں عزت دے گا، خدا تمہیں دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ کتنے کام کر لو؟ 4 کام۔ سب سے پہلا کام، اگر اپنے اندر، اپنی قوم کے اندر بیداری پیدا کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ آج سے ہم یہ طے کریں کہ زندگی کے آخری سانس تک کبھی بھی اگر کسی کا کوئی حق ہماری طرف نکلے گا تو ہم ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کریں گے۔ جب امت حق کو ادا کرنے والے بن جائے گی تو اللہ کی طرف سے رحمت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور جب تک امت حق کو برباد کرتی رہے گی، یاد رکھو تم نے پڑھ لیا، تم نے پیسے کما لیے، تمہارے پاس دولت کے انبار لگ گئے، لیکن تم حق ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہو، خدا کی طرف سے عزت کے فیصلے کبھی نہیں ہو سکتے۔ چاہے حق اپنے کا ہو چاہے پرائے کا، حق چاہے ہندو کا ہو چاہے مسلمان کا ہو، حق چاہے سکھ کا ہو چاہے عیسائی کا ہو، حق حق ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر ایک کے حق کو ادا کرو، عزت کے دروازے میں کھولتا چلا جاتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام زور زبردستی سے نہیں پھیلا، اسلام ظلم و استبداد سے نہیں پھیلا، اسلام بہترین اخلاق اور عمدہ کیریکٹر سے پھیلا۔ اور آج مسلمان اپنے کیریکٹر کو لوز کر چکا ہے اور پھر روتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں پھر بھی ہمیں عزت نہیں مل رہی ہے، ہم نبی کو مانتے ہیں پھر بھی ہمارے لیے خیر کے دروازے نہیں کھل رہے۔ جب تو نے اپنے کیریکٹر کو خراب کر لیا تو یاد رکھ تیری نمازیں بھی تجھے عزت نہیں دلا سکتی۔ اگر تیرا کیریکٹر خراب ہے تیرے روزے بھی اللہ کے ہاں تجھے عزت نہیں دلا سکتے۔ اگر تیرے معاملات خراب ہیں تو تیرا حج بھی خدا کی پکڑ سے تجھے نہیں بچا سکتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، دینداری یہی نہیں ہے
کہ مسجد میں چلے جاؤ اور نماز پڑھ لو۔ دینداری یہی نہیں ہے کہ رمضان کے روزے رکھ لو، دینداری یہی نہیں ہے کہ حج کر لو، زکوٰۃ دے دو۔ نہیں، دینداری، سب سے بڑی دینداری یہ ہے کہ نماز بھی پڑھ، روزہ بھی رکھ، حج بھی کر، زکوٰۃ بھی دے، اور اگر کسی بندے کا حق تیری طرف نکل رہا ہے تو اس کو ادا کر تاکہ اللہ تیری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اور اگر تو نے دوسرے کا حق ادا نہیں کیا، تیری کوئی نیکی قبول نہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، مجھے بتاؤ، ایک ہندو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے، وہ ہندو کیا دیکھے گا؟ آپ بہت نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نمازوں کا اس پر اثر نہیں ہے۔ آپ ہر سال حج کو جاتے ہیں، آپ کے حج کا اس پر کوئی اثر نہیں۔ آپ رمضان بھر روزے رکھتے ہیں، آپ کے روزوں کا اس پر اثر نہیں ہوگا۔ وہ ہندو اگر متاثر ہوگا تو آپ کے معاملات اور کردار سے متاثر ہوگا۔ یہ میرے پیسے ان کی طرف ہیں، یہ ادا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کسی کا حق ان کی طرف نکلتا ہے تو اس کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اگر بےایمانی کرتے ہو، حق ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہو، تو کتنی ہی نمازیں پڑھو، کتنے ہی روزے رکھو، کتنے ہی حج کرو، کتنے ہی زکوٰۃ دو، تمہارے ساتھ کام کرنے والا ہندو کبھی تم سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ اپنے اندر بیداری پیدا کرو اور حق کی اہمیت کو سمجھو، اور دل و دماغ میں یہ بٹھاؤ، جس کا جو حق ہماری طرف نکلے گا ہم اس کو ادا کریں۔ کیوں بھائی بولتے کیوں نہیں ہو؟ ادا کرو گے، اور دیکھو خود بھی ادا کرو، اپنے ساتھیوں سے بھی کہو، بھائی کا حق ادا کرو، بہنوں کا حق ادا کرو، کاروبار میں شریک پارٹنر کا حق ادا کرو، ہندو سے مال لیا ہے اس کے پیسے ادا کرو، ہندو کی کوئی چیز ہے اس کو، اس کی امانت اس کے گھر تک پہنچاؤ۔ اگر تم نے سب کا حق ادا کیا تو اللہ رب العزت تمہاری ذلت کو عزت سے بدل دے گا انشاءاللہ۔ اور دیکھو، میں ایک واقعہ سنا تھا کہ کافر کا حق بھی حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ المکرمہ تشریف لائے، اور مکے میں پہنچنے کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ سب سے پہلے حرم مکی میں تشریف لے گئے۔ آپ کی نظر کعبۃ اللہ پر پڑی، آپ نے دیکھا اس کا دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولو۔ لوگوں نے کہا حضور اس میں تالا پڑا ہوا ہے۔ فرمایا کہ اس کی چابی ایک شخص کے پاس رہتی ہے جس کا نام ہے عثمان ابن طلحہ۔ عثمان ابن طلحہ کافر تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے پاس چابی رہتی تھی۔ آپ کو یاد تھا ان کا نام؟ آپ نے کہا عثمان ابن طلحہ کے پاس چابی ہے، جاؤ چابی لے کر آؤ۔ لوگوں نے عثمان کو گھیرا اور کہا چابی دو۔ عثمان کافر تھے، ان کا میں تو نہیں دیتا۔ صحابہ کرام میں سے کچھ نے ان کو پکڑا، زمین پر گرایا، ان کے سینے پہ بیٹھ گئے، چابی دو، آقا مانگ رہے ہیں چابی، تو کیسے کہتا ہے نہیں دوں گا؟ ان سے وہ چابی چھینی، لے کے آئے اور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر۔ اب چابی آقا کے ہاتھ میں، آقا کے پاس ابو بکر کھڑے ہیں، وہ چاہتے ہیں یہ چابی آج آقا کے ہاتھوں سے مجھے مل جائے۔ عمر فاروق کھڑے ہیں، وہ چاہتے ہیں آج یہ چابی مجھے مل جائے۔ عثمان غنی کھڑے ہیں، وہ چاہتے ہیں چابی مجھے مل جائے۔ علی المرتضیٰ کھڑے ہیں، وہ چاہتے ہیں چابی مجھے مل جائے۔ آقا شش و پنج میں مبتلا ہے کہ چابی دوں تو کسے دوں؟ اتنے میں آیت نازل اور اللہ کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ اللہ کہتا ہے اے نبی یاد رکھیے، یہ چابی جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ امانت ہے، اور امانت جس سے لی ہے اسی کو واپس کیجیے۔ یہ امانت آپ نے ابو بکر سے نہیں لی ہے، یہ امانت آپ نے عمر فاروق سے نہیں لی ہے، یہ امانت آپ نے عثمان غنی سے نہیں لی ہے، یہ امانت آپ نے علی المرتضیٰ سے نہیں لی ہے، یہ امانت تو عثمان ابن طلحہ سے لی ہے۔ عثمان اگرچہ کافر ہیں لیکن امانت آپ کے ہاتھ میں انہی کی ہے، اس لیے اگر آپ دیں گے تو یہ انہی کو دیں گے جن سے آپ نے لیا ہے، کسی اور کو نہیں دے سکتے۔
آپ نے فرمایا عثمان ابن طلحہ کو بلاؤ۔ عثمان غصے میں تھے کہ ان سے چابی چھینی گئی تھی۔ لوگ عثمان کو بلا کے لائے، وہ بڑے ناراض سے ہو رہے تھے۔ جب وہ سامنے آئے آپ نے وہ چابی ان کی طرف بڑھائی اور کہا عثمان چابی میں نے تم سے لی تھی، اور اللہ کہتا ہے جس سے لیا ہو حق اور امانت اسی کو ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ عثمان یہ چابی پھر سے میں تم کو دیتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اب قیامت تک یہ چابی تمہارے اور تمہارے خاندان ہی میں رہے گی، کوئی تم سے لے نہیں سکتا۔ عثمان غصے میں تھے، لیکن جب چابی ان کو ملی تو وہ خوشی سے نہال ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو اپنے دشمن کو بھی حرم کی چابی دے اور یہ کہے کہ جس کا حق ہے اسی کو جانا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دین کو قبول کر لینا چاہیے۔ اے لوگوں گواہ رہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ دیکھو عزت ملی نہیں ملی، اس سے عزت صرف عثمان ابن طلحہ کو نہیں ملی، عزت آقا اور ہمارے سردار کو بھی ملی، عزت اسلام کو بھی ملی، عزت قرآن کو بھی ملی، اور عزت اس رب ذوالجلال کو بھی ملی جو اپنے بندوں کے درمیان انصاف کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم بھی طے کریں کہ جب کسی کا کوئی حق ہماری طرف نکلے ہم ایک ایک پیسے کا حساب کر کے مسلمانوں سب سے بڑی بربادی کی وجہ یہ ہے کہ آج آدمی دوسرے کا حق دبائے ہوئے بیٹھا ہے، اور سب سے بڑی خرابی ہے۔ میں ابھی آسام گیا تھا، میں نے کہا آسام کے لوگوں تم نے بہت بربادیوں کو جھیلا ہے، اور تمہارے اندر ایک عیب تھا، تم نے اس عیب کی وجہ سے ہونے والے نقصان کو بھی دیکھا۔ تمہارے اندر عیب یہ تھا کہ تم اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو ان کا شرعی حق نہیں دیتے تھے۔ اب آسام میں NRC ہوئی تو لاکھوں عورتیں محروم ہو گئی، مسلمان عورتیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نام کی نہ کوئی زمین ہے، نہ ان کے نام پر کوئی کاغذ ہے زمین کا، نہ باپ نے ان کا حق دیا، نہ بھائیوں نے ان کا حق دیا، وہ محروم ہو۔ تو مسلمانوں جو شریعت کے حکم کو چھوڑو گے تو ذلت و رسوائی کے سوا کچھ آتی ہے، اور جب شریعت کے حکم کو زندہ کرو گے تو رب ذوالجلال تمہیں عزت کامیابی عطا کرے۔ شیطان حق ادا کرنے کے سلسلے میں ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ کیا گمراہ کرتا ہے؟ دیکھو میں ایک واقعہ سنتا ہوں۔ UP کا ایک شہر ہے کانپور، میں وہاں ایک پروگرام میں تھا، اور بات یوں چل رہی تھی کہ دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ تمہاری گردن پر کسی کا حق باقی نہیں۔ بیان ختم ہوا، ایک نوجوان میرے پاس آیا، لمبا تلنگا، بڑا خوبصورت سا، کہنے لگا مولانا صاحب تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی مجھے ابھی اسٹیشن جانا ہے، ٹرین پکڑنی ہے، ٹائم نہیں ہے، کہ بات بہت ضروری ہے۔ تو میں اسے لے کے کنارے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بولو کیا بات۔ اس نے کہا صاحب میرا اپنے پڑوسی سے ایک زمین کے سلسلے میں جھگڑا ہے اور مقدمے بازی چل رہی ہے 10 سال سے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ وہ زمین میری نہیں ہے، حقیقت میں زمین پڑوسی کی ہے، مگر جھگڑا ہو گیا اور مقدمے بازی شروع ہو گئی۔ میں نے کہا بھائی جب تو خود یہ کہہ رہا ہے کہ زمین پڑوسی کی ہے تو کل جا کے کچہری میں ایک درخواست دے دو، کہہ دو ہمارا جھگڑا ختم ہے، میں یہ زمین پڑوسی کو دیتا ہوں۔ کہنے لگا مولانا صاحب میں آپ کے سامنے اقرار تو کر رہا ہوں کہ زمین پڑوسی کی ہے، مگر میں زمین دینے کو کسی صورت میں تیار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر میں نے اب زمین دینے کی بات کی تو میری مونچھیں نیچی ہو جائیں گی اور لوگ کہیں گے 10 سال تک لڑا ہے، اب ڈر کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ میں ڈرنے والا نہیں ہوں اور میں کسی صورت میں پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں، بس آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ زمین میری نہیں ہے، اس کی ہے۔ میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ کوئی مجھے کہے ڈر گیا، کوئی مجھے کہے ہار گیا، کوئی مجھے کہے بزدل بن گیا، یہ نہیں سن سکتا۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ یہ سوچ اسی کی نہیں ہے، آج بہت سے مسلمانوں کی یہ سوچ ہے۔ تو میں نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا، میں نے کہا بیٹا جب زمین پڑوسی کی ہے تو تو کل جا کے دے دے اسے، ساری دنیا تجھے بزدل کہنے دے،
اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس سے بڑا بہادر کوئی ہو نہیں سکتا۔ جو دوسرے کے حق کو ادا کر دے وہ بڑا بہادر ہو۔ تو میرے دوستو، آؤ پہلی چیز، اگر اپنی قوم میں بیداری لانا چاہتے ہو، اس کی ذلت کو عزت سے بدلنا چاہتے ہو، تو پہلا کام یہ طے کرو کہ کبھی بھی کسی کا کوئی حق، کوئی پیسہ، کوئی زمین، کوئی روپیہ ہماری طرف نکلے گا، ہم پہلی فرصت میں اس کو ادا کریں گے۔ تو بھئی کرو گے انشاءاللہ؟ دوسرا کام، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر آپ امت کے موجودہ حالات میں بہتری لانا چاہتے ہیں تو ایک دوسرا کام، اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے ایک بات طے کرنا، اور وہ یہ کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جس خاندان میں رہتے ہیں، ہم اپنے علاقے میں، حلقے میں، خاندان میں ہمیشہ اتحاد اور یونٹی بنانے کی کوشش کریں۔ آج امت کو سب سے زیادہ نقصان اختلاف سے ہو رہا ہے۔ اگر یہ امت اپنے اختلاف کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر آ جائے تو یاد رکھنا، اس کو عزت سے کوئی روک نہیں سکتا، اور کامیابی اس کے قدموں کو چومیں گی اور ناکامی سے اللہ اس کی حفاظت کرے۔ لیکن آج امت آپس میں ٹکرا رہی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف ہو رہا ہے۔ اس اختلاف کا نتیجہ کیا ہے؟ میں یو پی سے آ رہا ہوں، یو پی میں اور ہندوستان کے بہت سے صوبوں میں بی جے پی آج اقتدار میں ہے۔ کیوں ہے؟ مسلمانوں کے آپسی اختلاف کی وجہ سے مسلم ووٹ کی حیثیت ختم ہو گئی، اور آج بی جے پی کوشش میں ہے کہ بنگال کی سرزمین کو بھی سر کر دے۔ اختلاف اگر امت میں اسی طرح جاری رہا تو آپ کی تعداد 25 نہیں 50 لاکھ کروڑ تک بھی پہنچ جائے، تب بھی آپ کے پاس عزت سے زندگی گزارنے کے لیے کوئی سرمایہ موجود نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے دیکھا ہندوستان میں دلت ہیں، یادو ہیں، اور بہت سی برادریاں ہیں۔ یہ پسماندہ برادریاں تھیں، لیکن جب انہوں نے اپنے اندر اتحاد اور یونٹی کو پیدا کیا، آج ملک کی سیاست میں وہ اپنا نام منوا چکی ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد ان سے زیادہ ہے، لیکن مسلمان اپنی حیثیت کو منوانے میں آج تک کامیاب نہیں ہوا۔ کیوں؟ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں۔ اختلاف، آپسی اختلاف کو ختم کرو اور اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ جب تم خدا کے لیے معاف کرو گے، اختلاف خود بخود دور ہو جائے، اور جب معاف نہیں کرو گے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ متقی وہ شخص ہے جو والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کرے۔ ہم اپنے خونی رشتوں کو قبول کرنے اور معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، غیروں کی بات تو بہت دور کی۔ کسی کی کوئی بات بری لگ جائے کہہ دو، مگر دل میں مت رکھو۔ ایک دوسرے کی مخالفت کا فائدہ ہمارے دشمن اٹھا رہے ہیں، اور نقصان ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھگتنا پڑا۔ جتنی سیکولر پارٹیاں کہلاتی ہیں، وہ مسلم اکثریتی علاقے میں ہر سیکولر پارٹی اپنا مسلم امیدوار لا کے کھڑا کرتی ہے۔ اس نے بھی مسلم امیدوار کھڑا کر رکھا ہے، اس نے بھی اور اس نے بھی۔ مسلمان کسی ایک کی طرف جائے گا نہیں، مسلمان تینوں کی طرف بھاگے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس نے اپنا ایک امیدوار کھڑا کر رکھا ہے، اس کا امیدوار تو نکل کے چلا جاتا ہے، اور آپ انگلیاں ملتے رہ جاتے ہیں۔ یہ اس اختلاف کو ختم کرو۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں، اگر آپ نے اپنے اندر یونٹی کو، اتحاد کو پیدا کر لیا اور اختلاف کو ختم کر دیا، ملک کی سیاست کا نقشہ بدل جائے۔
اور اگر آج اب بھی آپ بیدار نہیں ہوئے تو علاوہ نقصان کے کچھ ہاتھ نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ معاف کرو، معاف کرو، دل میں مت رکھو، اختلاف کو پروان مت چڑھاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ دلوں کو صاف رکھو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اختلاف کس بنیاد پر ہو رہا ہے مسلمانوں میں؟ برادری واد مسلمانوں میں ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا مرض مسلمانوں میں ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کر اس کو بے عزت کرنے کا گناہ مسلمان کرتا ہے۔ بتاؤ اتحاد پیدا ہو تو کیسے پیدا ہو؟ اللہ کہتا ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرو۔ کسی کی کوئی بات بری لگے تو اپنے دل و دماغ سے اس کو دکھا دو۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ایک عہد کرو، مجھ سے نہیں اپنے رب سے، اپنے رب سے عہد کرو، سوچو کہ آپ کا اختلاف کس سے چل رہا ہے اور رب کو گواہ بنا کے کہو اے رب میرا اختلاف فلاں سے چل رہا ہے، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ پہلی فرصت میں اس اختلاف کو ختم کروں۔ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر ہمت پیدا کرنی پڑے۔ ہمت ہے؟ مسلمان دشمن کے سامنے تو جھکے گا، اپنے والے کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں، کہتا ہے میری بے عزتی، لا حول ولا قوة۔ اللہ تیری عزت کو چار چاند لگائے گا۔ خدا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو خدا کی رضا کے لیے کسی کے سامنے جھکے گا، انکساری کے راستے پر چلے گا، رب ذوالجلال اس کو سربلندی عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس لیے معاف کرنا سیکھو، اختلاف کو ختم کرو، اپنے خاندان میں اختلاف کو ختم کرو، اپنے پڑوسیوں سے اختلاف کو ختم کرو، اپنی برادری میں لڑائی جھگڑوں کو ختم کرو، اور اپنے اندر قومی مسائل میں یونٹی اور اتحاد کو پیدا کرو۔ پھر دیکھو خدا تمہاری ذلت کو عزت سے کیسے بدلتا ہے۔ کیوں بھائی اس کے لیے تیار ہو؟ دیکھو جلسہ کرنا بہت آسان ہے، جلسہ کر دیا، تقریر ہوئی، سن کے چل دیے، لیکن آج آپ صرف سن کے نہیں اٹھیں گے، آج آپ کچھ کرنے کا حوصلہ دل میں پیدا کیجیے کہ ہم جو سن رہے ہیں ہم اس پر عمل کریں، تب تو آپ کا یہ جلسہ کامیاب ہوگا، ورنہ تو یاد رکھو جلسے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اس سے کچھ حاصل نہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، تیسرا کام، تو دیکھو پہلا کام یہ کہ جس کا جو حق آپ کی طرف نکلے آپ اس کو پہلی فرصت میں ادا کریں۔ دوسرا کام یہ کہ لوگوں کو معاف کرو تاکہ اختلاف دور ہو، آپس میں یونٹی اور اتحاد پیدا ہو۔ اور تیسرا کام کیا ہے میرے دوستو؟ قوم کی ذلت کو عزت سے کیسے بدلیں؟ تیسرا کام یہ ہے کہ آپ اپنی برادری میں، اپنی قوم میں، اپنے بھائیوں میں تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ جب قوم میں تعلیم موجود ہوگی اور لوگ پڑھے لکھیں گے تو اللہ رب العزت ان کو عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ آگے بڑھاتا چلا جائے گا۔ اور جب تک علم نہیں ہوگا اس وقت تک کامیابیاں قدموں کو نہیں چھوڑیں گی۔ میں یہاں ایک بات کی وضاحت کروں کہ علم دنیاوی بھی ہے اور علم دینی بھی ہے، لیکن کنفیوژن ہوتا ہے امت میں کہ امت کے اندر علم کو عام کرو۔ کون سے علم کو؟ میں کہتا ہوں میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ آج مسلم بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں، کالجز میں جا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیے، بہت اچھی بات ہے، کون منع کرتا ہے؟ انجینئر بنائیے، بہت اچھی بات ہے، کون منع کرتا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو ایڈوانس ایجوکیشن سے جوڑیے، کوئی نہیں منع کرتا، لیکن ہم صرف اتنا کہتے ہیں، ہماری بات کو ذہن میں رکھیے اور توجہ دیجیے، ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہے تو بناؤ، سائنسداں بنانا چاہے تو بناؤ، انجینئر بنانا چاہے تو بناؤ،
جدید تعلیم دینا چاہتے ہو دو، لیکن ہماری ایک ہی درخواست ہے کہ اس کو پہلے مسلمان بناؤ پھر ڈاکٹر بناؤ، پہلے مسلمان بناؤ پھر انجینئر بناؤ، پہلے مسلمان بناؤ پھر سائنسداں بناؤ۔ اگر تم نے اس پر عمل کیا تو وہ جس کرسی پر جا کر بیٹھے گا اپنے دین و دھرم کو اپنے ساتھ لے جائے۔ لوگ دیکھیں گے دیکھو یہ ڈاکٹر ایسا بھی ہوتا ہے جو کسی سے زائد پیسے نہیں لیتا، غلط مشورے نہیں دیتا، بلا ضرورت آپریشن کر کے اپنے بل کو بڑھاتا نہیں، کسی دکھی انسان کے دکھ سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھاتا۔ یہ ڈاکٹر ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ڈاکٹر ہے جو بے ایمانی سے دور رہتا ہے۔ بے ایمانی سے دور رہتا ہے، کیسے دور رہے گا؟ ایک مسلمان ڈاکٹر کو آپ سچائی کے ساتھ کام کرنا کیسے سکھا سکتے ہیں؟ ایک مسلمان انجینئر کو ایمانداری کے ساتھ کام کرنا کیسے سکھا سکتے ہیں؟ ایک مسلمان سائنسداں کو ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے کاموں کو انجام دینے کی ترغیب کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ نے اس کو دینی ماحول میں رکھ کر کے پڑھانے کی کوشش کی ہو۔ مسلمانوں، کیا تمہارے اپنے مسلم اسکول نہیں چل سکتے؟ بولو بھائی، تمہارے مسلم کالجز نہیں چل سکتے؟ تمہاری اپنی مسلم یونیورسٹیاں نہیں چل سکتی؟ آپ کہو گے کہ مسلمانوں کے اسکول چلتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، تم اپنے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کھولو، ایڈوانس ایجوکیشن کے ادارے کھولو جن میں دینی ماحول میں ایڈوانس ایجوکیشن کا نظم کیا جائے۔ دینی ماحول میں، میرے الفاظ یاد رکھنا، دینی ماحول۔ آج کل بہت سے مسلم اسکول کھلتے ہیں اور مسلمان جو اسکول کھولتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ صاحب ہم نے دینیات بھی اس میں رکھا ہے۔ اور دینیات کس طرح رکھا ہے؟ پورے دن میں کوئی ایک پیریڈ ہوتا ہے دینیات کا، اس کا ماحول کافروں والا، تہذیب و کلچر عیسائیوں والی، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہودیوں کی نقالی، اور ایک پیریڈ دینیات کا۔ کیا اس ایک پیریڈ سے بچے کا ذہن بدل سکتا؟ کیا صرف اس ایک پیریڈ سے اس کی برین واشنگ ہو سکتی ہے؟ یہ دھوکہ ہے امت کے ساتھ۔ اس طرح سے دینی ماحول آپ مہیا کرنے میں ناکامیاب ہوئے ہیں، ناکامیاب ہوں گے۔ آپ ڈاکٹر بنائیے لیکن بچے کو کلچر اسلامی دیجیے۔ وہ جب سامنے آئے تو دیکھنے والا یہ فیصلہ نہ کر سکے کہ یہ کسی کالج کا پڑھا ہوا ہے یا کسی مدرسے میں فارغ ہو کے آیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھو دینی ماحول میں عصری تعلیم، ایڈوانس ایجوکیشن کتنی اہم چیز ہے اور اس کا اثر غیروں پر کیا پڑتا ہے۔ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک ملک ہے، نام سنا ہوگا آپ نے اس کا، ساؤتھ افریقہ۔ تو بھائی نام سنا؟ کچھ سال پہلے میں ساؤتھ افریقہ گیا، اس کی ایک بستی میں جانا ہوا تو وہاں کچھ نوجوان علماء تھے، میرے سامنے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا صاحب ہم نے ایک مسلم اسکول کھولا ہے، ہماری خواہش ہے تھوڑی دیر اس کو دیکھ کر کے پھر آگے بڑھ جاؤ۔ میں نے کہا مجھے دوسرے پروگرام میں جانا ہے، جلدی ہے، مگر ان کا اصرار ہوا اور میں ان کے اسکول میں چلا گیا۔ میں نے دیکھا بچے جو پڑھ رہے ہیں انہوں کو اسلامی لباس، انہوں نے ایک لمبا جبہ جو عربی کرتا ہوتا ہے وہ ان کے ڈریس میں شامل، اسی رنگ کی ٹوپی، اسی رنگ کا پاجامہ، اور بچے اس وقت انٹرول چل رہا تھا، بچے فٹ بال کھیل رہے تھے اسی لباس میں۔ خیر ہم بیٹھ گئے ان کے آفس میں، ہم نے کہا بھئی یہاں تو عیسائیوں کی حکومت ہے، کالوں کی حکومت ہے، انہوں نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے؟ کہنے لگے ہاں انہوں نے اجازت دی، اور وہ کہتے ہیں جو محکمہ تعلیم کے ذمہ داران آتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، کرتے۔ میں نے کہا جو آپ کی گاؤں کی غیر مسلم آبادی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ تو سنو، وہ کہتے ہیں یہ کالے بھی اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے بچوں کو داخلہ دو۔ ہم کہتے ہیں بھائی تم
ہمارے ہاں جو بچہ پڑھتا ہے اسے نماز پڑھنی پڑے گی، ہوگا پڑھاؤ اسے بھی نماز. ہمارے ہاں جو بچہ پڑھے گا اسے کلمہ پڑھنا پڑے گا، تم پڑھواؤ کلمہ بھی. ہمارے ہاں جو بچی پڑھے گی اسے برقع اوڑھنا پڑے گا، برقع اوڑھواؤ. ماں باپ یہ کہتے ہیں آپ ان سے کچھ بھی کروا لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ جو بچہ آپ کے ہاں سے پڑھ کے نکلے گا وہ سب سے بہترین انسان بن کے نکلے گا. اس لیے جو چاہو پڑھا دو، ہم کوئی اعتراض نہیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ غیروں کی زبان پر آنے والی بات ہے. آج ہم نے اپنے کلچر کو بھلا دیا. مسلم اسکول کھولو، اگر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہو اور ان کے مستقبل کو روشن کرنا چاہتے ہو تو ایسے مسلم اسکول کھولو کہ جن کا ماحول دینی ماحول ہو. آپ اس کی مذہبی برین واشنگ کر کے اس کو ایڈوانس ایجوکیشن سے آراستہ کریں تو انشاءاللہ وہ جہاں جائے گا خدا اس کی عزت کو بلندی عطا فرمائے. ورنہ مسلمان آپ کے ہاں بھی عہدیدار آتے ہوں گے، ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی ڈی ایم مسلمان آ گیا، ایس ایس پی مسلمان آ گیا، بڑی خوشی ہوتی تھا مسلمان آ گیا. لیکن کچھ دن کے بعد گردن شرم سے جھک جاتی ہے کہ وہ کام جو ہندو ایس ایس پی، ہندو ڈی ایم نہیں کر سکتا معاملات کی خرابی کی، وہ مسلمان ڈی ایم کرتا ہے. ایس ایس پی مسلمان ہے، وہ حرام کھاتا ہے، رشوت دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دینی ماحول میں اس کی پرورش نہیں ہے، وہ نہیں جانتا دین کیا چیز ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر آپ اپنی قوم کو بیدار کرنا چاہتے ہو تو اسلامی ماحول میں عصری تعلیم کا نظم کرو. اس کے سوا بیداری کی کوئی اور شکل نہیں اور کوئی مشکل نہیں ہے. صرف چند سر پھرے ہونے چاہیے جو اس کام کے لیے کھڑے ہو جائیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کوشش کرو گے؟ ایک دم سے یہ کام نہیں ہوگا. بیٹھو، میٹنگ یہ کرو، مشورے کرو، صرف اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے اس فکر کو لے کے بیٹھو. تو آج جو تمہیں دروازے بند لگ رہے ہیں، جب تم فکر کو لے کے بیٹھو گے تو خدا ان بند دروازوں کو کھول دے گا اور کامیابی کی راہیں آپ کے سامنے کشادہ ہوتی چلی جائے. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ میں دھواں دھار تقریر نہیں کر رہا ہوں، اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آخری بات میرے دوستوں اور ساتھیوں، بیداری کیسے پیدا ہو، عزت کیسے ملے، قوم کی ذلت کیسے ختم. میں نے کہا تھا 4 کام کر لو. 4 میں سے کتنے کام آئے آپ کے سامنے؟ 3 کام آ گئے، ذہن میں موجود ہے. چوتھا کام، اگر آپ اپنے مستقبل کو روشن کرنا چاہتے ہو اور امت کے اندر بیداری لانا چاہتے ہو تو چوتھا کام یہ کرو کہ آج سے یہ عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے آقا کی ہر سنت کو زندہ کرے گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو، امت کو آقا کی سنت کے بغیر کبھی عزت نہیں مل سکتی. آپ نام لو محمد الرسول اللہ کا، نقل اتارو یہودیوں کی، نقل اتارو عیسائیوں کی، نقل اتارو اللہ کے دشمنوں کی، تو کامیابی کیسے ملے گی؟ اس امت کو عزت ملی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور اس امت کو عزت ملے گی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. امت جب نبی کو چھوڑے گی تو علاوہ ذلتوں، رسوائیوں اور ناکامیوں کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگے. آج مسلمان کے پاس پیسہ بھی ہے. دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں غور کرو اس پر. آج مسلمان کے پاس پیسہ بھی ہے. آج مسلمان کے پاس پہلے کے مقابلے میں ایڈوانس ایجوکیشن بہت زیادہ ہے. آج دنیا کے نقشے پر مسلم ممالک 52 سے زائد ہے. 52 کنٹریز آپ کی ہیں. ایڈوانس ایجوکیشن پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے آپ کے اندر، اور پیسہ بھی آپ کے پاس اتنا ہے کہ عرب ملکوں کے بینک بیلنس پر یورپ اور امریکہ اپنے ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں.
سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ذلت کیوں ہے؟ نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنایا ہے، عزت کے دروازے نہیں کھول گئے۔ ہر چیز میں نقل دوسروں کی اتارتے ہیں، شادی بیاہ ہو نقل دوسروں کی اتاریں گے، اوڑھنا پہننا ہو نقل دوسروں کی کیوں اتارتے ہو؟ تاکہ ہم ماڈرن دکھائی دیں۔ ارے تم ماڈرن بننا چاہتے ہو محمدن بننا چاہتے ہو؟ یہ فیصلہ کرو پہلے۔ آپ کے ہاں فٹ بال کی ایک ٹیم ہے محمدن، اور بھائی میں تو یہ کہتا ہوں ہر مسلمان کو محمدن ہونا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنے آپ کو جوڑو، اس کے علاوہ ذلت کو دور کرنے کی کوئی اور شکل نہیں ہے۔ ہم نے اپنے چہرے سے داڑھی کو نوچ کر کے نالی میں بہا دیا، کلین شیو ہو گئے ہم۔ کیوں؟ صاحب ماڈرن ماحول میں اسی کو پسند کیا جاتا ہے۔ اللہ تیرے محبوب کی سنت ہے، تو کس کی نقل اتار رہا ہے؟ ان لوگوں کی جو کل میدان محشر میں تیری کوئی شفاعت نہیں کر سکتے، ان لوگوں کی جو خدا کے ہاں پکڑ سے نہیں بچا سکتے، ان لوگوں کی جو خود جہنم کا ایندھن ہوں گے، ان کی نقل اتارتا ہے۔ نقل اتارنی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتار، تاکہ زندگی میں تجھے اس کا بینیفٹ ملے اور زندگی کے بعد بھی اس کا بینیفٹ ملے۔ ہر قدم پر سنت پر چلو، تاکہ اور اسی کی برکت سے یہ ذلتوں کے بادل چھٹیں گے، اسی کی برکت سے عزت ملے گی، ورنہ کچھ بھی کر لو عزت ہاتھ نہیں لگے گی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہی بات کہتا ہے اور فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے آئیڈیل اگر بنایا ہے تو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرکٹر کوئی تمہارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا، فلم کا کوئی بہت اچھا آدمی تمہارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عہدیدار تمہارا آئیڈیل نہیں۔ تمہارے لیے نمونہ اگر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور آگے کیا کہتا ہے خدا؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے آئیڈیل کون مانتا ہے؟ جس کے اندر 3 خوبیاں ہوتی ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانکو وہ 3 خوبیاں ہیں کہ نہیں؟ لمن کان یرجو اللہ، جو شخص اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو وہ محمد کو اپنا آئیڈیل مانے۔ والیوم الآخر، جو شخص قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہو وہ محمد الرسول اللہ کو اپنا آئیڈیل مانے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور جو شخص اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہتا ہو، اس کا کثرت سے ذکر کرنا چاہتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ نبی کی سنتوں کو زندہ کرے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ 4 باتیں ہیں، اگر آپ نے ان کو گرہ سے پکڑ لیا اور مضبوطی سے تھام لیا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل شروع کر دیا، تو میں آپ میں سے ایک آدمی سے کہتا ہوں کہ خدا اس کی ذلت کو عزت سے بدل دے گا اور اس کے مستقبل کو روشن کرے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔